السلام علیکم ناظرین، میں تسکین فاطمہ آج پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے پروگرام کی تیسری قسط میں شہزادی کونین بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے بچپن کے ایک واقعے کو آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ غروب کا وقت تھا، پیغمبر صحن میں کنویں کے پاس تشریف فرما تھے۔ آپ نے کنویں میں سے پانی نکالا، وضو کیا اور کمرے کی طرف چل دیے۔ جیسے ہی آپ کمرے میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ کمرے میں اندھیرا ہے اور فاطمہ کمرے کے کونے میں بہت ہی خاموش اور غمگین بیٹھی ہیں۔ فاطمہ کو دیکھ کر آپ کو آپ کی زوجہ خدیجہ کی یاد آ گئی۔ گھر کے ہر کونے سے خدیجہ کی خوشبو آ رہی تھی۔ ابھی آپ اپنے چچا ابو طالب علیہ السلام کے وفات کے غم کو پوری طرح بھلا بھی نہ پائے تھے کہ آپ کی زوجہ خدیجہ کی وفات ہو گئی اور گویا آپ کے اوپر دنیا کے تمام غم ٹوٹ پڑے۔ جناب خدیجہ آپ کی زندگی میں ایک بہترین مددگار اور ساتھی تھیں۔ آپ ان کے غم کو بھلا نہیں پا رہے تھے، اور پھر جب آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کو دیکھ کر بھی فاطمہ خاموش تھیں اور غمگین تھیں۔ فاطمہ کو اس طرح غمگین دیکھ کر آپ کو بہت غم ہوا۔ آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے اور صحن میں آ کر سوچنے لگے کہ کس طرح فاطمہ کا غم دور کیا جائے۔ آپ کو پتہ تھا کہ ان کے غم کی اصل وجہ کیا ہے۔ دراصل آج فاطمہ کو اپنی ماں کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ چاہ رہی تھیں کہ ان کی ماں انہیں گودی میں لیں، پیار کریں، اور جب وہ سو کر اٹھیں تو اپنے مہربان ہاتھوں سے ان کے منہ دھلائیں، ان کے بالوں میں کنگھی کریں، لیکن یہ سب کرنے کے لیے ان کی ماں دنیا میں کہاں موجود تھیں۔ فاطمہ کا غم ظاہر ہے کیونکہ وہ محض 5 سال کی تھیں جب بی بی خدیجہ کا انتقال ہوا۔ آپ صحن میں تشریف فرما تھے۔ آسمان پہ سرخی چھائی ہوئی تھی اور سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح گزری اور آپ ابھی بی بی کا غم دور کرنے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ جبرائیل حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے سر کو اٹھایا، جبرائیل نے آپ کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور جبرائیل کا پیغام سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ اے رسول خدا، اللہ نے جناب فاطمہ کو سلام کہا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ ہرگز غمگین نہ ہوں، کیونکہ خدا بھی انہیں غمگین نہیں دیکھ سکتا۔ خدا کا پیغام ہے فاطمہ کے لیے کہ فاطمہ بالکل غمگین نہ ہوں۔ ان کی ماں جنت میں ایک بہترین گھر میں ہماری مہمان ہیں اور جنت کے ایک لال و یاقوت اور موتیوں کے گھر میں بی بی مریم اور آسیہ کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ خدا کے اس پیغام کو سن کر رسول خدا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ گھر کے اندر تشریف لے گئے، کمرے میں داخل ہوئے اور فاطمہ کو اپنی گود میں بٹھا کر خدا کا پیغام سنایا۔ یہ سن کر فاطمہ مسکرائیں اور ایک بار اپنے سر کو اٹھایا اور فرمایا کہ سلام ہو اس خدا پر جو میرے سکون کا ابھی باعث بنا۔ پھر رسول خدا نے فاطمہ کو گلے سے لگایا، بوسہ دیا اور خدا کا شکر ادا کرنے کے بعد مغرب کی نماز کی تیاری کرنے لگ گئے۔ تو ناظرین، آج کا یہ قصہ یہیں ختم ہوا اور اس سے ہمیں یہ جاننے کو ملا کہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کی خوشی اللہ کے لیے کتنی اہم تھی، اور جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے خدا کو راضی کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ اس لیے ہمیں ہماری زندگیوں میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے بی بی ناراض ہوں۔ ایسے ہی اور قصوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ ابھی مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔